میرے پاک نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم لجپال نبی کے صحابی جب حاضر ہوئے، آقا کریم کی حالت دیکھی، میرے آقا کے جسم مبارک پہ، پیٹ مبارک پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حضرت جابر سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر چلے گئے اور جا کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، اے میری زوجہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آج اللہ کے نبی کی دعوت کا اہتمام کروں، اللہ کے نبی کو اپنے گھر میں بلاؤں۔ اے میری زوجہ، کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کہنے لگی، اے میرے سرتاج، اس سے بڑی اور کون سی خوشی ہوگی کہ کریم لجپال نبی ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو جائے، آقا ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمارے گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آقا اگر کرم فرما دیں، ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہمارے گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اے میرے سرتاج، جائیے نا، آپ جا کے حضور کو دعوت دیجئے، اس سے پہلے ایک کام کیجئے، اپنے گھر میں جو بکری ہے یا بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دیجئے اور ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے میرے حوالے کر دیجئے، میں اس کی ہانڈی بنا کے تیار کرتی ہوں۔ آپ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کے حضور کو دعوت دیجئے گا اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ عرض کیجئے گا، یا رسول اللہ خود بھی تشریف لے آئے اور اپنے چند صحابہ کو لے کے ہمارے گھر میں آ جائیں۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں گے، ہم نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، اور چند صحابہ کو بھی لے آئیے گا، وہ بھی کھانا کھا کے یا رسول اللہ سیر ہو جائیں گے۔ میرے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں جب حضرت جابر چلنے لگے، اس سے پہلے آپ نے بکری کو یا بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ بچے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنایا۔ گوشت بنانے کے بعد آپ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے دعوت دینے کے لیے۔ اب جب آپ نے بکری کو ذبح کیا یا بکری کے بچے کو ذبح کیا، آپ کا بڑا بچہ گھر میں موجود ہے، چھوٹا بچہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام، آپ کے دونوں بچے، ایک بچہ جو بڑا ہے وہ گھر میں موجود ہے، دوسرا چھوٹا بچہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ کے نبی کے غلام آپ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بکری کو ذبح کیا تو بڑا بچہ دیکھتا رہا، تماشا دیکھتا رہا۔ اب جب چھوٹا بچہ گھر میں آیا، اس اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا، اے میرے بڑے بھائی جان، مجھے بتائیے نا بکری کہاں ہے؟ بڑا بھائی کہنے لگا، اے میرے بھائی، ابو جان نے بکری کو ذبح کر دیا ہے۔ بکری کو اس لیے ذبح کیا ہے کہ آج ہمارے گھر میں تاجدار انبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ اے میرے چھوٹے بھائی، ابو جان نے بکری کو ذبح کر دیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود نہ ہو، میرا گریبان حاضر ہے، آئیے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بڑے بیٹے نے جب دیکھا کہ بکری ذبح ہو رہی ہے، سارا طریقہ دیکھ لیا۔ چھوٹے بھائی نے جب پوچھا کہ میرے بڑے بھائی بکری کہاں ہے، کہنے لگے کہ بکری کو ابو جان نے ذبح کر دیا ہے۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا، اے میرے بڑے بھائی، ابو جان نے بکری کو کس طرح ذبح کیا ہے؟ یہ ساتھ مدارج النبوہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، شفائق النبوہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، آؤ نا چھت پہ لے چلتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا ہے۔ اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو لے کے مکان کی چھت پہ چلے جاتے ہیں۔ اب چھت پہ جا کے چھوٹے بھائی کو لٹا کے چھوٹے بھائی کی گردن پہ چھری پھیر کے انہیں ذبح کر دیتے ہیں۔ رگے حیات کٹتی ہے، چھوٹے کی لاش تڑپتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ بڑا بھائی یہ منظر گوارا نہ کر سکا، برداشت نہ کر سکے، انہوں نے بھی چھت سے چھلانگ لگا دی۔ چھت سے چھلانگ لگانے کے بعد دونوں بچے شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر واپس آئے، دیکھا دونوں بچے شہید ہیں۔ دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد
ایک چرپائی پہ رکھا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اب آپ نے اپنی زوجہ سے جا کے کہا اے میری زوجہ، میں تجھے اپنی زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا، آج تو نے واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، شور نہیں مچانا، اے میری زوجہ میں تجھے اپنے زندگی کے سارے حق معاف کر دوں گا۔ آپ کی زوجہ نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کے اور میرے لجپال نبی ہمارے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کے سامنے اگر غمگین ہوں گے ان کی خوشی میں کمی آ جائے گی، ان کی خوشی خراب ہو جائے گی، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم جس طرح پہلے خوش تھے ہم اسی طرح خوش رہیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کہنے پر حضور جانے کائنات اپنے غلاموں کے سمیت اس گھر میں آ گئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کان میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آ جائیے گا، اپنے چند صحابہ کو لے کے آ جائیے گا۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر ہم آ جائیں گے۔ جابر واپس چلے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا بلند ٹیلے پہ چڑھ جاؤ اور سارے صحابہ کے اندر اعلان کر دو۔ 1000 سے زیادہ صحابہ کرام، روایت کے اندر آتا ہے 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کے اندر اعلان ہو گیا، اللہ کے نبی کے حکم پر اعلان ہوا کہ آج سب نے حضرت جابر کے گھر میں جا کے کھانا تناول فرمانا ہے۔ آج سب نے حضرت جابر کے گھر میں جا کے کھانا تناول فرمانا ہے۔ حضرت جابر چلتے ہوئے آپ نے جب اعلان سنا نا تو جا کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے اے میری زوجہ میں نے تو حضور کے کان میں یہ کہا تھا کہ آپ خود بھی آئیے گا، اپنے چند صحابہ کو اپنے ساتھ لے آئیے گا، لیکن جب میں واپس پلٹا تو میں نے سنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سارے صحابہ کے اندر اعلان کروا دیا ہے کہ حضرت جابر کے گھر میں آج سب نے جا کے دعوت کھانی ہے جو جابر نے دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔